سورہ نساء 4 اور 15، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں پس ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لے لو، پس اگر وہ گواہی دے دیں پس ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے جیسے نہیں تو وہ جیسے روزانہ کھانا جب عورتیں جب فاحشہ کرتی ہوئی آ جائیں، تمہاری عورتیں بیوی، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والی بیویاں عورتیں اگر فاحشہ کرتی ہوئی آ جائے، پہلے تو اتنا دکھایا کہ اگر جھوٹ رہے اور یوں ہے تو ایک گواہ مرد اور دوسرا، اب ایسا ہے کہ وہ عورتیں کرتی بھی آ رہی ہیں فاحشہ، مطلب وہ کرتی بھی آ رہی ہیں، جب مطلب کلیئرٹی آ جائے تو پھر بھی ان کو گھر میں بند کرنے کے لیے 4 گواہ لیں، آپ ان کو گھر میں بند کرنے کے لیے آپ کو 4 گواہ لے کے گھر میں بند کریں، اور پھر لکھا ہے فامسکوہن فی البیوت، ان کو روک لو گھروں میں یہاں تک کہ موت پوری ہو جائے، یعنی پوری زندگی ان کو گھروں میں بند رکھیں آپ، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن مجید، اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی بیوی، شادی شدہ بات ہو رہی ہے، یا یہ شادی شدہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو نکاح میں ہیں اور بیویاں اور ان سے کوئی اس طرح کی غلط سرزد یہ فاحشہ کرتی بھی آ رہی ہیں۔ اچھا فاحشہ جو ہے قرآن میں ایک اور آیت آپ لکھ لیں، سورہ اسراء 17 اس کی 32 آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، وہ فاحشہ ہے اور وہ برائی کا راستہ ہے۔ زنا جو ہے، دیکھیں میری بات سنیں، زنا جو ہے وہ فاحشہ ہے، لیکن فرض کریے ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی شدہ نہ ہو، وہ زنا کرے گا، مطلب فاحشہ ہے مگر زنا کیا اس نے۔ دوسرا کیا ہوا کہ اگر فرض کریے 2 مرد آپس میں انوالو ہوں، اس کو بھی اللہ فاحشہ کہہ رہا ہے، لیکن شادی شدہ جب وہ خاتون انوالو ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ اللہ فاحشہ کہتا ہے۔ یا ماں کے ساتھ نکاح کرنا یا بہن کے ساتھ نکاح کرنا وہ بھی فاحشہ ہے، نکاح کرنا، آپ اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ فاحشہ ہے، سمجھ رہے ہیں، بیٹی سے نکاح نہیں کرتے وہ بھی فاحشہ ہے، ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے وہ بھی فاحشہ ہے، اسی طرح شوہر کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلقات کر لے وہ فاحشہ ہے۔ تو یہ زنا جو ہے، زنا کے اندر اس میں فاحشہ میں زنا از انکلوسیو، لیکن کیونکہ یہاں بیوی کا لکھا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو بیویوں کو گھر میں روک لو یہاں تک کہ موت آ جائے، ان کو 100 کوڑے نہیں مارنے، 100 کوڑے مارنے غیر شادی شدہ عورت، یعنی اور پھر اللہ کہہ رہا ہے جو غیر شادی شدہ عورت ہے اس کو آپ 100 کوڑے لگائیے اور پھر آپس میں شادی کرا دیجیے، صحیح ہے۔ دوسری چیز ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مرد اگر زنا کے اندر مرتکب ہے تو وہ چھپا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی عورت اگر زنا میں مرتکب ہے تو چھپا ہی نہیں سکتی، وہ ایکسپوز ہو جائے گی، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے لیے گواہ کی ضرورت ہی نہیں، وہ ایکسپوز کرے، ہاں کوئی غلطی کر لے گا وہ چھپ سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی مرد یا عورت کوئی گناہ کر لے اس کے لیے اللہ نے 3 کی 135 لکھ لیں، اس میں معافی کا بتایا ہوا ہے، لیکن زنا کا مرتکب کنٹینیوس ایڈکٹ جس کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے اس عورت کو لگیں گے، وہ بھی غیر شادی شدہ، اور وہ مرد جو غیر شادی شدہ ہے اور زنا میں ملوث ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شادی شدہ عورت کو نہیں لگ رہا ہے، شادی شدہ عورت کے لیے تو بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اب دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے سورہ نور 24 اس کی 6 اور 7 آیت، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین، اور وہ جو لوگ اپنی ازواج پر پھینکتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور ان کے لیے اپنے نفوسوں کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو، پس اس ایک ہی کی گواہی ہے، وہ 4 مرتبہ اللہ کے ساتھ گواہی دے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ گواہی دے یہ کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب دیکھیے آگے لکھا ہے وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اس عورت پر سے عذاب ہٹ جائے گا اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کے ساتھ گواہی دے
کہ بے شک وہ شوہر ضرور جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ گواہی دے یہ کہ اگر وہ شوہر سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہوگا۔ آپ یقین کریں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات کہ خدا نہ خواستہ اس کی بیوی کو اس طرح ڈاؤٹ، وہ تو واز کرنا وہ تو الگ چیز ہے، تو اس کا یہی علاج ہے 4 دفعہ آپ یہ کہیں کہ میں اپنی بیوی پہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بالکل سچی ہو، ورنہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، آخری دفعہ یہ کہیں۔ اور اگر بیوی سچی ہے تو آگے سے وہ کہہ دے۔ یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں عورت کی گواہی بھی جھوٹی ہے، عورت کی گواہی جو ہے سنگل گواہی تو چلے گی نہیں، 2 لاؤ، یعنی عورت کہتی ہے میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر اور رسول، نہیں کہنے لے کے ایک اور وہ لے کے آئے ایک اور، تم بھی دونوں میں، ہم دونوں گواہی لاتے ہیں۔ مطلب یہ اس طرح کی بات ہے نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عذاب ٹل جائے گا اس عورت پر سے اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ میں جو ہوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے اگینسٹ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے، برابر رکھا ہوا ہے، شوہر میاں بیوی کے درمیان، اور میاں بیوی کے درمیان اگر اس طرح کی شک شبے ہوں، یہ ایگزیکٹلی پریکٹس کریں آپ، اس پہ جھوٹا بیک آف کر، یقین کریں نہیں کرے گا ایک آدمی، یا تو عورت بیک آف ہو جائے گی، مرد بیک آف ہو جائے گا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے سب ڈرتے ہیں۔ تو مگر یہاں بتانے کا اگر عورت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سنگل گواہی کو اگینسٹ ہسبینڈ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے ڈبل گواہی کا؟ وہ سن لیں آپ، سورہ البقرہ 2 اور 282 آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ یہ پورشن میں بہت بڑی آیت ہے لیکن میں پورشن میں پڑھ رہا ہوں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ شُهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معینہ مدت کے لیے آپس میں فیصلہ کر لو، فیصلے کے ساتھ تو اسے لکھ لیا کرو، اور اپنے مردوں میں سے 2 اس بات پر گواہ بنا لو۔ مردوں میں سے مطلب 2 کو گواہ بنا، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں جن میں تم گواہ بنانا پسند کرو، تاکہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک گمراہ ہو جائے تو دوسری یاد دلائے۔ دیکھیں یہاں پر اس ریٹن ڈاکیومنٹ، چاہے وہ نکاح کا ہو، چاہے وہ طلاق کا ہو، چاہے وہ بزنس ڈیل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایگریمنٹ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گواہی جب بھی کوئی ایسی ریٹن ڈاکیومنٹ ہو جس میں کوئی آگے کی بات ہو رہی، فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو لکھ لو، اور لکھنے میں 2 مردوں کو قائص ہیں، 1 مرد کی گواہی نہیں ہے، یہاں 1 مرد کی گواہی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے 2 مردوں سے لکھو، لکھا ہے اپنے مردوں میں سے 2 کو اس بات پر گواہ بناؤ، 2 مردوں کو۔ تو یہ خواہ بنا رہا کہ 1 مرد کی گواہی، ارے بھائی 2 نہیں، 2 مرد لکھوائیں اللہ، 2 مردوں سے لکھواؤ، اپنے مردوں میں سے 2 کو اس بات پر گواہ بناؤ۔ اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد تو 2 عورتیں جنہیں تمہیں گواہ جو تم پسند کر لو، تاکہ اب یہ بھی بتا، تاکہ ان دونوں میں سے عورتیں 2 کیوں رکھی کہ عورتوں میں سے ایک گمراہ ہو جائے۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا نا، ان تضل کہتے ہیں ضالین، ضلہ مطلب گمراہ، تو عورت اکثر اصلاح کرتی رہے، بار بار اصلاح کرتی ہے کیوں گمراہ ہو جاتی ہے، گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ گمراہ ہونے کے چانسز کیوں ہیں کہ جس وقت ایگریمنٹ سائن ہوا تھا تو وہ ابا کے گھر میں رہ رہی تھی، بعد میں جب پتہ لگا، جب 5 سال 10 سال بعد وہ کسی شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی، تو شوہر نے اس کو کچھ اور دماغ بنا دیا اس کا، تو اب وہ اس کی وجہ سے اس کے خلاف کر دیا ایگریمنٹ کے، تو گمراہ ہو گئے کیوں؟ شوہر کے قبضے میں تھی وہ۔ مطلب عورتیں کسی نہ کسی کے انڈر میں رہتی ہیں، تو ان کو گمراہ ہونے کے چانس، کبھی وہ کچھ کہہ رہے ابا کی بات مانو، کبھی اماں کی بات، اب شوہر کی بات مانو، کبھی بھائی کی بات مانو، کبھی نہ کسی وہ فالوور رہتی ہے بیسیکلی، تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے سائیکولوجیکلی، تو اللہ کہہ رہا ہے گمراہ ہو جائے دوسری یاد دلا دے۔ تو یہ اس لیے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کو ریٹن ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ 2 عورتیں گواہ ہوں۔